نقصان پہنچانے کے لیے حضور بعض اوقات کوئی کسی کے لیے اچھا کرنے کے لیے بھی بندش لگائی جاتی ہے؟ بالکل لگائی جاتی ہے. اچھے کرنے سے مراد یہ کہ جیسے آپ کی کوئی اولاد ہے، اب وہ شراب نوشی کی عادت ہے، جی، اس کو غلط کام کرنے کی عادت ہے، اس کو ایسی جگہ جانے کی عادت ہے کہ جہاں پہ یہ شراب کا وہ مجموعہ موجود ہوتا ہے. صحیح. آپ چاہتے ہو تمہاری اولاد اس سے رک جائے تو تم اس کا پیر باندھ دو، تو یہ جائز ہو گئی. جی، اچھے کام کے لیے پیر. اچھا، تو یہ جو اچھے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے یہ نوری عملیات سے کیا جاتا ہے؟ نوری عملیات سے کیا جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نشے کی حالت میں پڑ گیا، کسی کا شوہر، جی، اب بیوی پریشان ہے، اب گھر میں فاقے ہو گئے، اب وہ کام نہیں کر رہا، وہ نشے میں پڑ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی تو یہ بیچ وہ بیچ، مجھے لا کے دے. جی، تو وہ عورت اپنے شوہر کو نشہ دور کرنے کے لیے اس کی بندش لگا سکتی ہے کہ وہ نشے کے قریب ہی نہ جائے. صحیح. جیسے کوئی آپ کو تنگ زیادہ کر رہا ہے، زبان بند کر دی. زبان بند کر دی. تو لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے اس سے قرض لیا، وہ مانگنے آ رہا، آپ نے اس کی زبان بند کر دی. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. مطلب کام دونوں پہلو سے دیکھو نا، آئینے کے دونوں رخ دیکھو. کہ جو کام اچھی نیت سے اچھے کام کے لیے اچھے اعمال سے کر رہے ہیں وہ جواز کا معاملہ ہے، اور جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کیوں کہا گیا ہے؟ سبحان اللہ. اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ بالکل. تمہاری جیسی نیت ہوگی تم پر سزا و جزا کا معاملہ وہی ہوگا. صحیح. تو وہ مطلب بندش لگانا مطلب جیسے یہ زبان بندی کا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا عمل ایسا کریں کہ پریشان نہ کریں؟ آپ تمام لوگوں کو سورہ قریش میں نے کیوں تعلیم کی ہے؟ جی، کوئی تو وجہ ہوگی نا. سبحان اللہ. سورہ قریش ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. صحیح ہے. ایک ہو گیا ختم ہونے کا معاملہ. جی، اب ایک ہو گیا نیک کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا. جی، تو سورہ قریش کے دونوں پہلو ہیں. صحیح. ہم سورہ قریش کو اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غلط کام میں ملوث ہے، یا زبان دراز ہے، یا بدتمیزی کرتا ہے، جی، تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے بھی سورہ قریش سے کی جا سکتا ہے. اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک گلاس پانی لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ تم سے وہ کرتا ہے. جی. مثال کے طور پہ آپ اور میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. ایک کسی اور کی آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے حضور میں. اچھا، ہم ایک کر لیتے ہیں، عمران اور زید کو لے لیتے. سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے آپ. ٹھیک ہے. اب عمران زید سے کرتا ہے بدتمیزی، جی، بد کلامی کرتا ہے. جی، جی. تو زید یہ کرے کہ وہ یہ چاہتا ہے زید کہ یہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے، اس کی زبان بند ہو، یا یہ مجھ سے حسن اخلاق سے پیش آئے. تو زید پانی لے، آئی کو سمجھ میں، اور پانی کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش دم کرے اور 3 گھٹ خود پیے اور اپنا جھوٹا پانی اس کو پلا دے. اس میں کلی نہیں کرنی؟ نہیں، کلی نہ کرے. اچھا. بس جھوٹا پانی پیے کہ وہ پانی اس میں لگے اس پہ. صحیح ہے. اور وہ جھوٹا پانی اس کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ خود بخود اس کی برکت سے ایک تو زید کے لیے محبت ہونی شروع ہو جائے گی اس کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر زید کے لیے پھر وہ بری بات نہیں کر سکے گا، اس کو شر نہیں. آسان سا طریقہ ہے. 70 بار پڑھنے میں اگر آپ کو ٹائم لگے نا تو میری طرف سے اجازت ہے 7 بار پڑھ کے کر لو. سبحان اللہ. تو اس کے لیے عامل ہونا سورہ قریش کا ضروری ہے؟ سورہ قریش ورد میں تو رکھے ہیں نا. سبحان اللہ. نہیں کوئی اگر عامل نہ ہو بھلے آپ. صحیح. جیسے ابھی جھوٹا کھلانے پلانے میں بھی ایک حکمت ہے، محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. نہیں ابھی جیسے آپ کا ابھی کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے اور اس کو فوری طور پر کوئی عمل کرنا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو فوری طور پر وہ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے ورد میں رکھنی چاہیے 70 مرتبہ روزانہ. سورہ قریش تو سمجھ لیں معمول بنا لیں اپنی زندگی کا. 70 مرتبہ. جیسے آپ اپنے نام کو نہیں بھولتے، سنتے ہو. سبحان اللہ. کسی نہ کسی سے منہ سے سنتے ہو کہ فلاں 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 فلاں. اس طریقے سے سورہ قریش کو بھی اپنے ورد میں معمول میں رکھو کہ تمہارے کان سورہ قریش سنیں، تمہاری آنکھیں سورہ قریش دیکھیں، تمہاری زبان سورہ قریش پڑھے، پھر تم اس کے کمالات دیکھنا. سبحان اللہ. حضور
سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہ بتائیے گا کہ اب پانی پلانے کے لائق نہیں ہے سامنے والا، کہ ایک تو وہ پانی ایک ہوتا ہے نا کہ ساس بہو کا معاملہ ہے، تو ساس بہو کو نہیں پلا سکتی، بہو ساس کو پلائے تو دونوں کو شک والا معاملہ ہوگا کہ کچھ پڑھ کے پلا رہی ہے۔ اور یہ تو شروع سے ہی جب سے یہ رشتہ بنا ہے، جب سے یہ دشمن والا ہی سمجھا جاتا ہے، جو دین سے دور لوگ ہیں ان کے ہاں۔ تو اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کیا جائے کہ بہو جو نا ایک مٹھی جو کالی مرچ ہوتی ہے نا، جی، کالی مرچ، بلیک پیپر جو ہوتا ہے وہ ثابت لے، پیسا بنا لے، صحیح ہے، ثابت ایک مٹھی لے لے جی، اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھے۔ کتنا لے؟ ایک مٹھی نا، ایک مٹھی میں جتنی بھی آئے جی، چاہے وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو، ہلکے لینا چاہے یا ہلکی لینا چاہے، جیسے لینا چاہے بھائی، ایک مٹھی میں جتنے آئے لے لے، صحیح ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھے۔ صحیح، اب جس کے لیے وہ کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ نیت کرے اور اس کا تصور کرے۔ صحیح، تصور کرنے کے بعد 70 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دے اس کے اوپر۔ صحیح، دم کر دیا، اب اس کے 7 حصے کر لے، ٹھیک ہے، اور ایک حصہ روزانہ اپنا مقصد بیان کرے اور 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرے اور جلا دے اس کو آگ میں۔ سبحان اللہ۔ اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ کسی رات کے وقت کسی بھی ٹائم کر لے یا دن کے وقت کسی بھی ٹائم کر لے، لیکن اگر وہ دن میں کرتی ہے تو بھی 7 دن میں کرنا ہے، اگر وہ رات میں کرتی ہے تو 7 دن رات میں کرنا ہے۔ صحیح۔ ٹائم اگر ان کیس کسی بھی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ عورت اپنے مطلب اگر کوئی اس کی بیٹی بھی ہے، بد زبان ہے، بد کلام ہے، اس کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ مطلب ہر شخص اپنے اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے شریر سے کر سکتا ہے۔ ہاں، صحیح۔ مطلب وہ شر پھیلانے والی ساس ہو، نند ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، یا ایک حدیث مجھے آتی ہے نا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے کہ اس کے ماں باپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح۔ حضور نے بڑا سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور مطلب مسلمان کے لیے تو ہے ہی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ تو خیر ہر کسی کو سوچنا چاہیے، لیکن جہاں پر حد سے بات بڑھ جاتی ہے وہاں اللہ کے کلام سے مدد لی جاتی ہے۔ تو وہ اچھا، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لہجہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ایسوں کے لیے کوئی وظیفہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا طریقہ کار ہے نا۔ جیسے آپ کے استاد صاحب ہیں، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کڑک لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ لڑ رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ جی، اللہ سب میرے استادوں کو سلامت رکھے۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کا لہجہ میں سختی ہوتی ہے۔ جی ہاں جی، مطلب وہ دل اچھا کئی اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یاد آ گیا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی عورت کسی غیر محرم سے بات کرے تو اپنے لہجے کو سخت رکھے، کڑک رکھے، نرم مزاجی سے بات نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے نا لہجے کا۔ جی ہاں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے ایک صحابی وہ کم سنتے تھے لیکن اونچا بولتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو بلکہ ہلکی رکھو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آپ رونے لگ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ آیت، اور وہ آگے فرمایا کہ کہیں تمہیں یہ نہ تم اس گمان میں ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں۔ کون سے اعمال؟ نیک جو مقبول ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی رونے لگے، پریشان ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ارشاد فرمائی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سنائی نہیں دیتا، اس وجہ سے میں اونچا بول رہا ہوتا ہوں۔ تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سنائی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ اونچا بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مطلب دل اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل اچھے ہوتے ہیں۔
تو مطلب بندش لگانے کے لیے اگر بندش جائز ہے تو لگائی جائے، بندش کسی ناجائز مقصد کے لیے ہے تو اس سے ہمیشہ بچا جائے، اجتناب کیا جائے. صحیح. اور کوئی استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا شاگرد غلط اعمال کا استعمال کر رہا ہے، تو کیا استاد اس کے اعمال بند بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے. مطلب اس کی اجازتیں سلب کرے گا یا کیا کرے گا؟ اس کے عمل کو اجازت، ہاں نہیں اجازت تو رہے گی اس کو. اچھا. ہاں لیکن وہ اعمال کے جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے وہ اس کی روحانیت کو سلب کر لیتا ہے. اجازت رہتی ہے اس کو، ثواب ملتا رہے گا اس کو، لیکن پھر وہ کام نہیں کرے گا. عمل کام نہیں کرے گا تو ایسا کرنا ثواب چاہیے. ملتے تھے. ہاں ہاں اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے، اگر وہ تم نے اس کو کچھ سکھایا ہے، اب وہ غلط اس کا استعمال کر رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم پر شکایتیں پہنچتی ہیں تو تم اس کے عمل کو کیا کرو گے؟ اس کو پہلے تنبیہ کرو گے، سمجھانا، اس کو پہلے سمجھاؤ گے، اس کو 3 دفعہ سمجھا کے اپنی حد پوری کرو گے. پھر بھی وہ نہیں مانے گا تو پھر آپ چوتھا اسٹیپ استاد یہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اچھا اجوا کھجور کھانے سے بھی بندش ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، مطلب جادو اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں یہ احادیث میں بھی ملتا ہے. جی بالکل. تو ایک ہوتی ہے کہ ایک ہے کہ یہ کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا، ایک جادو تاثیر اپنی دکھا چکا ہے، تو جب یہ کھائی جائے تو فائدہ کرے گی. بالکل فائدہ کرے گی. اگر بندہ بندش لگی ہوئی ہے اس کے بعد، جی اس کے بعد اجوا کھجور ہے، اب وہ 3 کھجور اجوا لے، 3 کھجور 5 کھجور یا 7 کھجور لے، طاق عدد میں لے. اب زیادہ لوگ نہیں کھاتے تو وہ 3 لے لیں، ہر کھجور پہ 7 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں اور وہ کھجور کھائیں. کیا پڑھیں؟ سورہ قریش. سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں ہر کھجور پر. ہر کھجور پہ 3 کھجوریں ہیں تو 21 دفعہ پڑھا جائے گا. 21 دفعہ پڑھا جائے گا. 5 ہیں. اچھا ایک تو سورہ قریش کی برکت اور ایک کھجور کی اپنی افادیت اور اپنی برکت. تو یہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے؟ سر 3 دن کرنے کافی ہے. 3 دن میں بندش ٹوٹ جائے گی اس کی. سبحان اللہ. 3 دن میں بندش ختم ہو جائے گی اس کی بندش، اجوا کھجور سے ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ جب بھی رہے نا، جی زیادہ تر وضو کی حالت میں باوضو رہے. جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے وہ، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ اس کو نظر نہیں لگتی. نظر نہیں لگتی. اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ. شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سبحان اللہ. جب تک وہ وضو میں رہتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور وضو میں رہے تو بیماری اس سے دور ہونے لگتی ہے. وضو کو بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں، وضو سے منہ دھونے کو لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. وضو ایک حصار ہے. وضو ایک حصار ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو 5 ٹائم پہ حصار میں رکھا ہوا ہے کہ جو شخص فجر میں وضو کرتا ہے اور اس فجر میں جو وضو کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کی اثر وضو کی تاثیر ظہر تک رہتی ہے. جب اس کی تاثیر ختم ہونے والی ہوتی ہے تو انسان ظہر میں وضو کر لیتا ہے، اور جو ظہر میں وضو کرتا ہے اس کی تاثیر اثر تک رہتی ہے، اور جو اثر تک رہتی ہے پھر وہ اثر میں وضو کر لیتا ہے، اور پھر وہ اثر کی جو تاثیر وہ مغرب تک رہتی ہے. صحیح. پھر وہ مغرب میں وضو کر لیتا ہے. پھر جو مغرب کا وضو کرتا ہے اس کی تاثیر عشاء تک رہتی ہے. صحیح. پھر وہ عشاء میں وضو کر لیتا ہے، اور جب وہ عشاء میں وضو کر لیتا ہے تو اس کی تاثیر فجر تک رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور کوئی ایک ہی وضو سے 2-3 نمازیں پڑھنے والا ہو تو تاثیر رہے گی؟ تاثیر رہے گی، لیکن اگر اس کے اوپر وضو کر لیتا تھا تو نور اللہ نور والی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ بندش وہ حصار اور مضبوط ہو جائے گا. حصار بالکل مضبوط. یہ دائرہ یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کھینچا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ دائرہ حصار ہے جس کو حصار حقیقی بھی کہا جاتا ہے. حقیقی حصار یہی ہے. یہی ہے. کیوں آپ کو 5 ٹائم کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں؟ اللہ جیسے ہم صرف لبیک کہتے ہیں، نماز کے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جی ہم فرائض سمجھ کر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کی روح کو نہیں سمجھے.
سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. بالکل یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ ملا سے دیتے ہیں ملا کہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے بھی ہیں اور اللہ اللہ میں راز کیا ہے وہ بھی بتاتے وہ ہیں. بھی بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ جب انسان وضو کی حالت میں سوتا ہے نا شیطان اس کے قریب نہیں آتا اللہ اکبر. اور پرسکون نیند آتی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ وضو کرے اور جو حضور نے فرمایا دعائیں پڑھے اور سو جائے. کیا سبحان نیند آتی ہے شاہ صاحب؟ سبحان کہ اللہ. گھر والے اٹھاتے ہیں پھر. ماشاء اللہ. یہ وضو کی برکت ہے. یہ حضور کے نکلے ہوئے منہ مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ میڈیکل بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو ہمارے اندر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ہمارا بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو نارمل ہو جاتا ہے، اپنے روٹین پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مسا کرنے سے اسپائنل کارڈ کی تمام بالکل. نسیں تر ہو اور جاتی جب وہ ہیں. 3 دفعہ کلیاں کرتا ہے تو منہ کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ناک میں پانی چڑھانے سے یہیں سے بیکٹیریا داخل یہیں سے ہوتا ہے. بیکٹیریا داخل ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا وہیں باہر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بیچ میں وہ اس کے روکنے کے لیے ناک کے اندر ایک فلٹر ہے، فلٹر سسٹم بھی ہے. لگایا ہے. ہاں. سبحان اللہ. جبھی تو کہا گیا کہ ناک میں پانی کھینچنا چاہیے تاکہ تمہارا فلٹر فریش تر و تازہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر بندش پر سر بندش ہی کی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بندش سے بچنے کے لیے تو بتا رہا ہوں وضو. سبحان اللہ. ہم بندش سے باہر نہیں نکلے، جی ہاں. ہم دائرہ بندش میں ہی ہے ابھی. ٹاپک سے ہٹے نہیں ہیں. نہیں 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 سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کسی ٹاپک سے. مطلب کوئی اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف وضو میں رہے تو وہ بندش سے مکمل حصار میں ہے. مکمل حصار